نام ویسے سلیم احمد ہے، لیکن میں نے خود ہی واستوک کو سورٹ کر کے واستک لگانا شروع کر دیا۔ صحیح۔ میں ایک عام آدمی ہوں، اپنی پڑھائی مدرسے میں کی اور جتنی ہو سکتا ہے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد میں ایتھسٹ بن گیا، اچھا ناستک۔ صحیح۔ آپ کچھ لوگ مجھے ایکس مسلم بھی کہتے ہیں، ملحد بھی کہہ دیتے ہیں، کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، جو جس کے دل میں آتا ہے وہ اس طرح سے کر دیتا ہے۔ صحیح۔ تو میں نے میری کافی ڈیبیٹس ہو چکی ہیں، ٹی وی کے اوپر بھی ہو چکی ہیں، یوٹیوب وغیرہ فیس بک وغیرہ کے ذریعے بھی کافی ڈیبیٹ ہو چکی ہیں۔ جی۔ تو میں نے اچھے عالموں کے ساتھ کیے ڈیبیٹ۔ میری نظر میں آپ بہت بہترین، مطلب میں نے ابھی کچھ ہی سمے پہلے آپ کو دیکھنا شروع کیا تو مجھے بہت ہی بہترین پرسنالٹی دکھائی دی قرآن اور حدیث کے معاملے میں۔ میں ذاکر نائک کو بھی آپ کے بعد میں لے رہا ہوں، اب اگر اپنی طرف سے میں سوچ کے بتاؤں آپ کو۔ صحیح۔ تو میں نے سوچا کہ اگر ایسے آدمی سے میں نے اپنی بات نہیں کی تو پھر بیکار ہے۔ ہو سکتا ہے کیا پتا آپ کچھ ایسی بات بتا دے کہ بھئی میں ایتھیزم کو چھوڑ دوں واپس، اور ہو سکتا ہے کہ واپس اسلام میں آ جاؤں، تو آپ کریں گے میرے ساتھ بات چیت؟ دیکھیں، یہ ہر ایک کے ساتھ بات چیت نہیں کیا جاتا، البتہ اگر کوئی ہم سے سوال کرے ہم ہر ایک کے سوال کو ویلکم کرتے ہیں، مگر یہ ایک آدمی بدتمیزی کرے۔ لیکن مناظرہ اس شخص سے ہوتا ہے جو دیکھیں، جو عقل تو نہیں ہوتی ہے اس زراعت میں تو نہیں کہہ سکتا ان کو عقل، لیکن شبیہ عقل ہونی چاہیے ان کو، یا کسی بھی فرقہ جو دیکھیں شیعہ مذہب کیونکہ حق ہے، شیعہ مذہب کی ہر بات صحیح ہے، اس بات کو مخالفت بغیر جانے یعنی انجانے میں کوئی مخالفت کرے تو وہ ہے بیوقوف، یعنی اس کو پتہ ہی نہیں اس مذہب کا، تو وہ ہے بیوقوف، وہ ہے احمق آدمی، وہ عاقل نہیں ہے۔ اور جو اس مذہب کو جانتا ہے پھر بھی مخالفت کرے وہ عقل مند آدمی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو جب پتہ چل گیا یہ حق ہے کیوں مخالفت کر رہا ہے۔ تو ہمارا عرض یہ ہے کہ جو بھی ہمارے مخالفین ہیں، چاہے وہ ایتھیسٹ ہوں، چاہے اہل سنت سے تعلق رکھتے ہوں، وہابی، ان کے وہ عقل کے دائرے میں نہیں آتے، وہ شبیہ عقل ہو سکتے ہیں، عاقل نہیں ہو سکتے۔ تو عرض یہ ہے کہ ہم وہ صرف ان حضرات سے گفتگو کرتے ہیں جو بات تو بالکل پاگل ہوتے ہیں نا، وہ بدتمیز ہوتے ہیں، گالی دیتے ہیں، ان سے ایک سوال ایک موضوع اور ہوتی ہے، دوسرا کوئی بات لے کے آتے ہیں، تو ان سے گفتگو نہیں کرتے۔ لیکن اگر کوئی شخص شبیہ عاقل ہو تو جی بالکل اس سے گفتگو کریں گے، اس کی بات سنیں گے، اس کے دلائل کو سنیں گے، دلائل دینے کے جواب دیں گے، تاکہ ان کو ہم اگر کوئی اس کے دل میں شک رفع کیا جا سکے، اگر وہ نہیں ہوتا تو کم از کم دوسروں کو فائدہ پہنچے گا، دوسرے جو سنیں گے اس کی باتوں کو سمجھ لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ ایتھیسٹ ہیں، یعنی آپ کہتے ہیں اللہ نہیں ہے، بھگوان کا، خدا کا وجود نہیں ہے آپ کا؟ نہیں ہے، نہیں آپ کو پتہ ہے، یو نو دیٹ، آپ کو پتہ، آپ کے پاس علم ہے، یقین ہے کہ اللہ نہیں ہے، خدا نہیں ہے، گاڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی سر، جی اسی موضوع پہ گفتگو کرنا چاہیں گے؟ جی اسی موضوع پہ۔ اوکے، کب کرنا چاہیں اور گے؟ آپ جو ہے ہمارے حدیثوں کو تو آپ مانیں گے نہیں ابھی؟ وہ تو حدیث کی باری نہیں آتی نا، وہ حدیث کی باری نہیں آتی نا، جب گاڈ کی بات ہوتی ہے، اللہ کی بات ہوتی ہے، سپریم بینگ کی بات ہوتی ہے، تو اس میں تو حدیث چلتی نہیں ہے نا، حدیث تو انسان کا کلام ہے۔ نہیں، مجھے کچھ حدیث سے بھی ثابت کرنا تھا، لیکن ٹھیک ہے، وہ پہلے آپ نے کلیئر کر دیا، آپ حدیث کو لیں گے ہی نہیں، تو میں خالی لوجک کے اوپر ہی بات کر لوں گا۔ آپ وہ تو واضح طور پر ایک شخص جب کہتا ہے کہ اللہ کا وجود ہی نہیں ہے، تو اس کو حدیث لانے کو، اس کے وہ جب وہ کہ بشر کا کلام ہے، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ اچھا، ابھی ڈیبیٹ اسٹارٹ تو ہوئی نہیں ہے، تو میں آپ کو ایک چیز اور تھوڑا بتا دیتا ہوں۔ جی، جیسے کہ میں نے آپ کو دیکھا تھا، آپ کی نالج دیکھی تھی، تو میں ایک ٹی وی شو ہے، انٹرنیشنل چینل ہے، نیوز نیشن، وہاں پہ میں بھی ایک پینل کا حصہ ہوں، اور وہاں جو پاکھنڈی لوگ ہوتے ہیں نا، جو مجاور وغیرہ ہوتے ہیں اور ایسے پاکھنڈ کرتے ہیں، تعویذ گنڈے وغیرہ وغیرہ اس ٹائپ کے کام کرتے ہیں، ان کے خلاف ہم جو ہے ایک شو کا حصہ ہیں۔ تو وہاں جب کوئی اسلامک ڈیبیٹ ہوتی ہے تو مجھے یاد کیا جاتا ہے، جی، تو میرے ذہن میں آپ کے بارے میں آیا کہ اگر آپ کے جیسا شخص وہاں پہ ہو تو ہو سکتا ہے دنیا میں تبدیلی جلدی آ جائے، کیونکہ ہم بھی وہی پاکھنڈ ختم کرنے کی سوچ رہے ہیں، آپ بھی یہاں ایک طرح سے یہی کام کر رہے ہیں، آپ جو ہے مسلمانوں کو صحیح اسلام دکھانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسلام سے ہمارا انکار نہیں ہے کہ بھئی یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اس چیز سے نہیں، ہمارا انکار یہ ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، اگر کوئی ثابت کر سکتا ہے تو کر دے۔
تو پھر پہلے تو آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ انٹرسٹڈ ہیں. دیکھیں یہ دو مختلف موضوع ہیں نا. آپ کہتے ہیں اللہ کا وجود ہی نہیں ہے. اب پہلے تو یہ بات کرنا ہوگا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے اس کا. ہم دیکھیں گے دونوں طرف, لوگ دیکھیں گے کہ بھئی ایسی کوئی دلیل ہے کہ اللہ کا وجود. اگر اللہ کا وجود نہیں ہے تو پھر لازمی بات ہے اس کا کوئی کتاب ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اگر ایک چیز کی, ایک شے کی وجود ہی نہیں ہے تو پھر اس کا کتاب کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک دفعہ اگر ثابت ہو گیا کہ نہیں آپ کے ساتھ میرا آپ کے ساتھ میرا جو کلیم ہے وہ یہ, میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ کیونکہ آپ قرآن کے چینج کر دی سبجیکٹ تو آپ نہیں بھائی, آپ کے ساتھ موضوع ہو ہی نہیں ہو سکتا. موضوع آپ دیکھیں میں وہاں تک بھی آؤں گا نا. لاجیکل بات کریں گے نا. پہلی بات یہ ہے لاجیکل بھی کریں گے لیکن پلیز آپ سن لیجیے, پلیز آپ مجھے میری بات نہ کاٹیے. ٹھیک ہے نا. جب آپ کا ادعا یہ ہے کہ اللہ کا وجود ہی نہیں ہے تو پھر یہ سوال ہی غلط ہے کہ اس کا کتاب, ایک چیز کا جو وجود ہی نہیں ہے تو یہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس کی کتاب ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے, مانتے ہیں نا کہ وجود ہے. سن لینا بھائی, مانتے ہیں نا کہ وجود ہے. نہیں آپ ٹھیک ہے, پہلے تو ہم آپ کے اس کلیم کو اگر ہم نے ثابت کر لیا کہ آپ کا کلیم باطل ہے کہ اللہ کا وجود نہیں ہے اور ہمارا عقیدہ حق ہے کہ اللہ کا وجود ہے, اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا ایسا سپریم بینگ کا اس کا میسج انسانیت کے لیے, اپنی کریشن کے لیے, اپنی مخلوق کے لیے اس کا میسج, پیغام, کمیونیکیشن ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. اور وہ اگر ہو سکتا ہے, اگر نہیں ہو سکتا تو پھر بھائی بات قرآن کی باری نہیں آئے گی. اگر نہیں ہو سکتا, اس کا کتاب نہیں ہو سکتا, اس کا میسج نہیں ہو سکتا. بھائی صاحب دیکھیں, شب نہیں بھائی صاحب ایک منٹ, عام آدمی چھت کو پہلے نہیں بنایا جاتا میرے بھائی, سن لو پہلے میری بات کو نہ کاٹو نا. پہلے اگر آپ کوئی بلڈنگ بناتے ہیں, گھر بناتے ہیں, پہلے چھت کو نہیں بناتے ہیں. کوئی بیوقوف آئے گا پہلے گھر چھت کو بنائے گا, پہلے وہ تہداب سے شروع کرے گا, پھر دیوار بنائے گا, پھر دیوار کے بعد چھت بنتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہم آپ سے, اگر آپ پہلی بات یہ ہم آپ سے گفتگو کریں گے نا, اللہ کا آپ کہتے ہیں وجود ہے ہی نہیں, آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ٹھیک ہے نا, وہ دیکھیں گے. اگر آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو آپ پھر باری آئے گی کہ اللہ کا وجود, آپ جو آپ ثابت نہیں کر اس کا وجود نہیں ہے, ہم ثابت کریں گے کہ اس کا وجود ہے. ٹھیک ہے نا, اس دوسرا مناظرہ ہوگا. اس کے بعد اس کا کیا کمیونیکیشن, ایسے سپریم بینگ کا کمیونیکیشن اپنے کریشن کے ساتھ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا, یہ ہے. اس کے بعد یہ ایسا ممکن ہے, اس کے بعد قرآن کی باری آتی ہے نا. دیوار سے پہلے چھت نہیں بنایا جاتا بھائی. ٹھیک ہے نا, پہلے یہ سب باتیں ثابت کرنی ہوں گی, اس کے بعد قرآن کی باری آئے گی. اوکے, اب میں بولوں؟ بولیں. دیکھیے ایسی ڈیبیٹ سینکڑوں ہو رکھی ہیں میرے ساتھ میں, اور بہت اچھے لوگوں سے بھی ہو رکھی ہے, جو اچھے سمجھدار لوگ ہیں ان سے بھی ہو رکھی ہے, اور بہت مورکھوں سے بھی ہو رکھی ہے, جو بہت ہی جاہل لوگ ہوتے ہیں. آپ کے پاس میں اسپیشل اس لیے آیا ہوں کہ آپ دھیان نہیں دے رہے کہ میں نے آپ کو یہ بھی انوائٹ وہاں کے لیے بھی آپ سے ریکویسٹ ہی کی ہے کہ یہ ایک اچھا کام ہے ٹی وی چینل کے لیے. تو جب ہی کی ہے جب مجھے پتا چل گیا کہ یہ آدمی قرآن کا بہت اچھا جانکار ہے, قرآن کے بہت زیادہ نزدیک ہے نا. دیکھیں ٹی وی اسٹیشن اگر میں آپ سے بات کرنے آؤں گا, جی سر بات کریں, آپ اپنی بات بولیے, اپنی بات ختم کیجیے. ہاں, میں آپ کے پاس, میرا آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ سے قرآن پہ جو ہے اللہ کے بارے میں پوچھوں کہ بھئی کیا اللہ کی کتاب ہے قرآن. اسپیشل تو میرا یہی ہے. باقی میں لوجیکوں کے اوپر بھی بات کروں گا آپ سے. اللہ ٹائم دیں گے تو ٹھیک ہے, نہیں دیں گے تو ایسی کوئی دقت نہیں. جی نہیں میں نہیں کہا, میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں, اور آپ کے ساتھ بات کرنے سے میں ابا نہیں کرتا, پرہیز نہیں کرتا. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں, میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. لیکن ہر گفتگو کا دیکھیں وہ ایک منطقی لاجیکل ایک سیکوینس ہوتا ہے کہ اگر وہ پہلی والی بات صحیح ہو تو اس کے بعد جس پہ جو مترتب اس کا جو نتیجہ بنتا ہے پھر اس پہ گفتگو کیا جاتا ہے. اگر پہلے والا جملہ ہی غلط ہے تو بعد والا جملہ جو اس کا نتیجہ اس پہ گفتگو کرنا بیوقوفی ہے. تو قرآن کے متعلق میرا عرض, میں نے آپ کو جواب دیا قرآن کے متعلق کہ اس کا نتیجہ بعد میں آتا ہے. ایتھیسٹ کے ساتھ قرآن پہ بات کرنا ایک فضول ہے. وہ جو کہتا ہے اللہ کا وجود ہے ہی نہیں, جب ہے ہی نہیں تو اس کا کتاب ہو, یہ تو پھر اس کا کتاب ہو ہی نہیں سکتا نا, کیونکہ اس سے آپ نہیں پوچھ سکتے کہ اگر یہ اللہ کا کتاب ہو تو اس کے کیا خواص ہونے چاہیے, کیونکہ وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے. تو عرض یہ ہے کہ پہلے آپ سے گفتگو ہوگی اللہ کے وجود پر. ٹھیک ہے نا, وہ آپ سے گفتگو کریں گے. لیکن آپ جو کہتے ہیں نا کہ ٹی وی اسٹیشن پہ آ جائیں, تو میرا یہ ہے کہ یہ گفتگو, یہ چیزیں جو ہے نا, یہ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ 30 منٹ میں یہ سمرائز نہیں ہو سکتی. ٹی وی لوگوں کا یہ ہوتا ہے, ٹی وی میں وہ آپ کو 15-20 منٹ دے دیتے ہیں, 2 آدمی اسکور کر لیں جو اسکور کرنا ہے. انہوں نے اپنے ویورز بنانے ہیں, ان کو اس سے کام نہیں ہے, ان سے کام نہیں ہے کہ وہ پوائنٹ ثابت ہو گیا نہیں ہو گیا. جو بھائی جو اچھا سا ایک نقطہ مار دینا, سامنے والا
لوگ اس کو پسند کریں، چاہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اس سے اس کا مطلب ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا لاجیکلی. تو وہ بھائی ٹی وی اسٹیشن والوں کو یہی پسند ہوتی ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں، یہ ڈسکشنز، آپ کو خود اگر تجربہ ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ 15 منٹ 20 منٹ ہاف این آور 1 گھنٹے میں نہیں ہو سکتی. اس کے لیے کم از کم 3 گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ٹی وی اسٹیشن اس بات پہ راضی ہوتے ہیں کہ اتنا ٹائم کسی کو دے دیں. صحیح ہے، صحیح کہہ رہا ہوں. نہیں، وہ 40 منٹ سے بڑی تو ویڈیو ہی نہیں ہوتی وہاں پہ. ہاں، تو وہ بیکار ہے. 40 منٹ میں تو وہ تو اس میں سے ایڈورٹائزمنٹ بھی ہوتا ہے نا اندر. 40 منٹ 20 منٹ انڈیا میں تو 20 منٹ، انڈیا پاکستان میں 40 میں سے 20 منٹ ایڈ ہوتے ہیں، اس میں اشتہارات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے 10 منٹ مجھے ملیں گے. 10 منٹ میں خدا کو ثابت کروں، 10 منٹ میں آپ ثابت کریں کہ خدا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ گفتگو نہ ادھورا رہ جائے. 10 منٹ میں تو آدمی اپنی بات ہی نہیں کر پاتا صحیح سے. لیکن ہم لوگ تو چھوٹے چھوٹے پوائنٹ مار آپ دیتے کا ہیں. کوئی چینل ہے، ہم آپ کے چینل پہ آنے پہ تیار ہیں. آپ ہمارے چینل پہ تشریف لائیں، آپ کو ویلکم کرتے ہیں. جب چاہیں تو انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی. ٹھیک ہے نا، جب چاہیں. بہت بہت شکریہ. پھر میں آپ کو میں تو پہلے انوائٹ کرتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے بھائی، بالکل، ہم ہمیشہ قبول کرتے ہیں بھائی. ہم نے کسی کو رد نہیں کیا. جی اسٹارٹ کریں پھر. ابھی اسٹارٹ کرنا ہے، ابھی مناظر کرنا. آپ کی مرضی، جب آپ کہیں، جب آپ. نہیں، ابھی مناظر کرنا کوئی یاد کر کے تو آئے نہیں ہے. کیا حساب کتاب ہے بھائی قلندر بھائی؟ وہ اس سے تھا نا ہمارا طے تھا چانڈیو صاحب سے. مولوی صاحب آ رہے ہیں چانڈیو، ان سے مناظرہ کرتا ہے. وہ آیا ہوا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے. ہاں، وہ آئے ہوئے ہیں. ایک آدمی سے پہلے سے ہمارا کوآرڈینیشن ہے، ان سے وعدہ ہے کہ اس ہفتے ان سے مناظرہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو آپ سے جو مناظرہ ہوگا نا، آپ برائے مہربانی ہمارے آپریٹر صاحب سے، قلندر بھائی سے، ان لوگوں سے آپ اور کر دیں، اسکیجول کر دیں. اس کا ٹائم جو یہ لوگ سیٹ کریں وہ مجھے منظور ہے. صحیح ہے. ہاں، وہ دوسرا آغا جان، اس کا چانڈیوں کا تھوڑا لائٹنگ کا مسئلہ ہے. اس سے پہلے ایک مولوی آیا ہے، اس کے ساتھ بات طے کرنے. عبد الحلیم نام ہے، اس کو بھی اٹھانا ہے. صحیح عبد الحلیم. صحیح ہے سلیم بھائی، سمجھ آئی نا بات؟ جملے میرے سمجھ آئے، پسند ہے آپ کو؟ صحیح ہے نا. جی. پھر آپ ان لوگوں کے ساتھ بات کریں، طے کریں وقت کب، زمان کب ہوگا، وقت کب ہوگا مناظرے کا، پھر آپ سے گفتگو کریں گے. صحیح ہے جی. آپ کے چینل پہ یا میرے چینل پہ؟ ارے آپ کے چینل پہ آ جاتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے نا، آپ کی مرضی. دونوں پہ لائیو چلے گا انشاءاللہ. دونوں پہ چلے گا. اوکے، تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزاک خیر. تھینک یو. کیا کچھ ٹائم تو بہت